الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو کل کائنات کا پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر رحمتوں کی برسات ہے، اور یہ رحمتیں برسانے والی اللہ کریم کی ذات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، ناظرین کرام، سامعین گرامی قدر، آج 25 رمضان المبارک کے دن کا عمل میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ رات کا عمل کر چکے ہیں، یقیناً آپ نے 25ویں رات کا عمل کر لیا، لیکن اب میں آپ کو 25ویں روزے کا عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ 25 رمضان کریم کی تاریخ کا 25واں روزہ آپ نے عمل یہ کرنا ہے۔ صبح کی نماز، جب فجر کی نماز آپ پڑھ چکے، معمولات سے فارغ ہو جائیں، حسب سابق، حسب روایت، جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کرے یہ پیغام سب کے لیے عمل پیرا ہو جائے، اس پیغام پر عمل کرنا سب کے لیے آسان ہو جائے، کہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد جو دولت اور رزق والی تسبیح ہے، اس تسبیح کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جو لوگ رزق کی شکایت کرتے ہیں، تنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں، مفلسی کی شکایت کرتے ہیں، وہ شکایات ختم، انشاءاللہ تعالی دنیا بھاگ بھاگ کر آپ کے پیچھے آئے گی۔ اور وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد ہے۔ اسی طرح پھر آپ فجر کی نماز ادا کریں، اور فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اور 7 مرتبہ فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یعنی تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 70 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کو بہت پیارا ہے، اللہ کے ہاں اس کے الفاظ بہت زیادہ مقبولیت کے حامل ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، جس طرح وہ بڑا محبوب ہے نا، اس طرح یہ تیسرا کلمہ بھی بڑا محبوب ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والے 70 مرتبہ آپ نے یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ آپ نے یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد آپ آرام کریں، یا آپ نماز اشراق کے لیے بیٹھے رہیں، نماز چاشت ادا کریں، پھر سو جائیں، اور سونے کے بعد جب اٹھیں تو آج جمعۃ الوداع بھی ہے۔ 25 رمضان المبارک کو جمعۃ الوداع بھی ہے، جمعۃ الوداع۔ اور باقی جو غیر ملکی احباب ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہمارے بہن بھائی، ان کی تاریخ چونکہ اور 1 دن پہلے ہے، تو وہ اپنے حساب سے اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے ہاں 25 رمضان المبارک کو پاکستان کے اندر جمعۃ الوداع ہے، اور ان کی وہ تاریخ
جو بنتی ہے وہ اس کے حساب سے جمعۃ الوداع کا پروگرام رکھیں گے۔ تو جمعۃ الوداع کو آپ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد، یاد رکھیے گا اس جمعہ کو آپ نے کوشش کرنی پہلی صف میں جا کے نماز ادا کریں۔ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ہے، اور رمضان کریم میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آج ایک اونٹ کا نہیں 70 اونٹوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا اگر آپ مسجد میں پہلی صف میں جانا آپ کو نصیب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح پھر یکے بعد دیگرے دوسری صف میں گائے قربان کرنے کا، اور تیسری صف میں مینڈھا یا بکری اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا، اور اسی طرح پھر مرغی، اور اس طرح پھر اللہ کی راہ میں جس طرح آپ درجے کے مطابق چلتے جائیں گے ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب اور درجہ عطا فرماتا جائے گا۔ تو آپ نے اس کا اہتمام، چونکہ جمعۃ الوداع ہے تو اس کا اہتمام بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور مس نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا۔ سال بعد یہ وقت آنا ہے، ایک سال بعد یہ وقت آنا ہے۔ میں عمل بڑا خوبصورت آپ کو بتا رہا ہوں۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے فوراً بعد اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، ایک تسبیح اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 100 مرتبہ آپ نے اسے پڑھنا ہے، اور پڑھ کے پھر اٹھے نہیں، اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ آج 2 رکعت نماز نفل آپ نے ضرور ادا کرنے ہیں، اور پھر 2 رکعت پڑھنے ہیں نماز جمعہ کی فراغت کے بعد۔ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 4 رکعت نماز نفل 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ ان کی ترکیب، ان کی ترتیب آپ سماعت کیجئے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جمعۃ الوداع کے خاص نوافل، پیر صاحب یہ جمعۃ المبارک کے بڑے خاص نوافل ہیں، اور بڑے مجرب ہیں، بڑے سریع الاثر ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد جو دعا اللہ کے حضور مانگی جائے، ایک طرف دعا مانگو، دوسری طرف اللہ مراد پوری فرما دیتا ہے۔ یہ جمعۃ الوداع کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے بعد از نماز جمعہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے۔ یا اللہ میری تمام حاجات جو بھی ہیں، یا اللہ پاک میں ان کے پورا ہونے کے لیے نفل برائے حاجات 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات مکمل ہونے کے، مشکلات کے دور ہونے کے لیے نیت دونوں کر لی۔ یہ نیت آپ نے کر لی مشکلات سے دور ہونے کی اور حاجات کے پورا ہونے کی۔ اب آپ نے پہلی رکعت میں جب تکبیر تحریمہ کہی، نیت کی، تکبیر تحریمہ کی، اور آپ نے ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ زلزال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کے اندر اعوذ باللہ نہیں پڑھتی، وہ پہلے آپ پڑھ چکے، سورۃ الفاتحہ شروع ہونے سے پہلے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر وللضالین آمین کہنے کے بعد جب بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ مستحب عمل ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے پہلی رکعت میں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال 1 مرتبہ پڑھنی اور سورۃ الکافرون 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ 3 مرتبہ آپ نے سورۃ الکافرون یہ پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، دونوں رکعتیں مکمل ہوئی، سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد 10 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 10 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت نماز نفل پھر آپ نے پڑھنی۔ 2 رکعت نماز نفل دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اور زندگی کی تمام پریشانیوں بیماریوں سے نجات کے لیے، یہ نیت آپ نے کرنی۔ 2 رکعت نماز نفل آپ پھر پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ
اور सूरत तकासुर 3 मरतबा, आयतल कुर्सी पहली रकम में 3 मरतबा, और इसके साथ मुत्तसिल इसके आपने सूरत तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नाईम। कितनी मरतबा पढ़नी है? 3 मरतबा, और 3 मरतबा आयतल कुर्सी पहले, फिर 3 मरतबा सूरत तकासुर। इसी तरह दूसरी रकत में आपने 21 मरतबा सूरह इखलास यानी सूरह तौहीद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। आपके 2 रकत नमाज नफल ये भी मुकम्मल हुए। बाद अज सलाम के यानी सलाम फेरने के बाद 10 मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। 10 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़े। जो जो रब ताला की बारगाह से मांगेगे, बंदिया मंगना तेरा काम है, अता फरमाना मेरे अर्श अजीम दे मालिक दा काम है। अल्लाहु अकबर, कमी कोई नहीं रब के दरबार में। आप ये पढ़ के फारिग हुए, फिर अपने मामूलात में मशगूल मसरूफ हो गए या आराम किया, तो फिर उसके बाद असर की नमाज का वक्त आ गया। अब नमाज असर के बाद वो 2 कलमे आपने पढ़ने हैं जो अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 2 कलमे अल्लाह को इतने महबूब हैं और जुबान पर हल्के हैं, मीजान में बहुत भारी हैं, और खाना काबा शरीफ के गिलाफ के ऊपर ये हजारों लाखों की तादाद में ये कलमा लिखा हुआ है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये सिर्फ 10 मरतबा असर की नमाज के बाद आपने पढ़ना है, सिर्फ 10 मरतबा। 1 मिनट का अमल है, 1 मिनट का अमल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 1 मिनट का अमल है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 10 मरतबा। इसी तरह आज आपने नमाज मगरिब के बाद इफ्तारी कर ली, आपने इफ्तारी के बाद की दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये इफ्तारी की दुआ है, आपने कर ली, नमाज पढ़ ली। अब आप 25 मरतबा ये दुआए खास पढ़ लीजिए, दुआए मग़फ़िरत, दुआए बख्शिश, दुआए बख्शिश। अल्लाहु अकबर, दुआए बख्शिश। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कितनी मरतबा? 25 मरतबा। मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं जो मेरा पालनहार है, परवरदिगार है, हर गुनाह से जो मैंने किया और उसकी तरफ रजू करता। 25 मरतबा आप ये पढ़ें। और आज नमाज इशा और तरावी के बाद आपने एक तस्बीह पंजम कलमे की पढ़नी है, एक तस्बीह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ खताअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी आलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला आलमु इन्नका अंत अल्लामुल गुयूबी व सत्तारुल उयूबी व गफ्फारुज़ ज़ुनूबी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक तस्बीह नमाज इशा के बाद, नमाज तरावी के बाद आपने एक तस्बीह पढ़नी है। ये है 25 रमजानुल मुबारक का बहुत ही खास वजीफा, जिसे करने से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतों की बारिश, रिज़्क रोजी की बारिश, दौलत की बारिश, पैसे की बारिश और कामयाबियों की बारिश होती है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहा करें और साथ लगे बेल के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। हमारी टीम ने बहुत मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ ये सारे पैगाम खैर के, भलाई के आप तक पहुंचाए हैं। इनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारी खानकाह औलिया रिजविया सैफिया दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया में कसीर तादाद में
تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن و حدیث کی، دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے والے، علوم عصریہ و علوم جدیدہ کی تعلیم حاصل کرنے والے ان طلباء اور طالبات کی جو مستحق بھی ہیں، مسافر ہیں، غربا ہیں، یتیم ہیں اور حقدار ہیں، مسکین ہیں، ان طلباء کی کفالت کے لیے اور دین اسلام کی تعلیم آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے مخیر حضرات سے گزارش ہے، دین اسلام کا درد رکھنے والے احباب سے گزارش ہے کہ اپنا صدقہ فطر، اپنی زکوٰۃ، خیرات، عطیات اور دیگر جو ہے آپ اپنا تعاون اور عشر اس خانقاہ دارالعلوم جامعہ جلانیہ رضویہ میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے بچیوں کی خدمت کے لیے، تعلیم کے لیے، کفالت کے لیے، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی خدمت کے لیے آپ نے سکرین پر دیے گئے موجود نمبرز پر ارسال کریں، ثواب دارین حاصل کریں اور آخرت کے لیے ثواب اکٹھا کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اس کاروان عشق میں آپ شامل ہو جائیں۔